یہ کہا جاتا ہے ہماری نوجوان نسل جب دجال پر خطاب کیا جاتا ہے تو بیشتر لوگ ایسے ہیں، ہمارے بے شمار ایسے نوجوان ہیں جو بڑی انٹرسٹ رکھتے ہیں اور بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں کہ دجال پر سپیچ ہو رہی ہے اور فتنہ دجال پر کلام ہوگا، بڑے لوگ شوق سے انہیں اجتماعات میں جاتے ہیں۔ میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خارجیوں کی جو علامات بیان فرمائی ہیں ان میں سے ایک علامت یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ یہ خارجی، یہ اولیاء کے گستاخ جو شب و روز ایک ہی محنت کرتے ہیں، یہ ہمیں اولیاء سے دور رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کے ولیوں سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ جو اللہ کے ولی سے دور ہو جاتا ہے وہی فتنہ دجال میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ میرے آقا نے انہیں گستاخوں کے متعلق ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا لا یزالون یخرجون حتی تخرج آخرهم مع المسیح الدجال۔ یہی خارجی جن کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں ارشاد فرما دیا، ان کی علامتیں بیان فرما دی۔ والدین کہتے ہیں بتاؤ کن سے دور رکھنا ہے اور کن کی صحبت میں رکھنا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، قرآن میں بہت مشکلات ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے، آپ علامات بیان کر دو۔ تو علامات تو بڑی واضح ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی واضح علامات بیان فرمائی۔ حضور نے ارشاد فرمایا، ان کی داڑھیوں کے متعلق ارشاد فرمایا، ان کے چہرے کے متعلق ارشاد فرمایا اکثریت نوجوان ہوں گے، فرمایا لوگوں کو مشرک کہیں گے، شرک اور بدعت کے فتوے لگائیں گے، قرآن بہترین پڑھیں گے، بہت اچھا قرآن پڑھیں گے، لیکن ان کا قرآن ان کی حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اور یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ لوگوں کو مشرک کہیں گے، لوگوں کو بدعتی کہیں گے۔ ایک علامت میرے آقا نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ یہی وہ طبقہ ہے جو دجال کے ساتھ اتحاد کر لے گا، جو دجال کے ساتھ خروج کرے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو آج ہمیں اولیاء اللہ کو پکارنے کی بنیاد پر مشرک کہتے ہیں، جب ہم یا رسول اللہ کی صدایں بلند کرتے ہیں یہ ہمیں مشرک کہتے ہیں، ہم پر شرک کے فتوے لگاتے ہیں، آخر یہ دجال کو خدا کیوں مانیں گے؟ یہ شرک کیوں کریں گے؟ یہ دجال کو خدا کیوں مانیں گے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے جو ہمارے یا رسول اللہ کہنے کی بنیاد پر ہمیں مشرک کہتے ہیں، یہ دجال کو خدا کیوں مان لیں گے؟ دجال کا اگرچہ وہ جنت مکر و فریب ہوگی، وہ جہنم مکر و فریب ہوگا، لیکن دیکھنے والا دیکھے گا کہ دجال زندگی بھی دے رہا ہے، دجال موت بھی دے رہا ہے، دجال جنت بھی دے رہا ہے، دجال جہنم بھی دے رہا ہے۔ وہ کہے گا جس کا یہ عقیدہ ہوا کہ جو زندگی دیتا ہے وہ فقط خدا ہے، جس کا یہ نظریہ ہوا کہ جنت فقط اللہ دیتا ہے، اللہ کے علاوہ ولی اللہ جنت نہیں دے سکتا، جس کا یہ نظریہ ہوا کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوزخ نہیں دے سکتا، جس کا یہ نظریہ ہوا کہ اللہ کے علاوہ کوئی زندگی نہیں دے سکتا، جس کا یہ عقیدہ ہوا کہ اللہ کے علاوہ کوئی موت نہیں دے سکتا، وہ دجال کو جب موت دیتا ہوا دیکھے گا، وہ دجال کو جب زندگی دیتا ہوا دیکھے گا، وہ دجال کو جب جنت دیتا ہوا دیکھے گا، وہ دجال کو جب دوزخ دیتا ہوا دیکھے گا، وہ کہے گا یہی خدا ہے۔ لیکن جو اولیاء کے دامن سے وابستہ ہوں گے، جو بابا فرید الدین بن شکل کے غلام ہوں گے، جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے غلام ہوں گے، جب وہ دیکھیں گے دجال زندگی بھی دے رہا ہے، دجال موت بھی دے رہا ہے، دجال جنت بھی دے رہا ہے، دجال جہنم بھی دے رہا ہے، دیکھیں گے کہ لوگ دجال کے اسی دعوے کی بنیاد پر دجال کو خدا مان رہے ہیں، تو بابا فرید کا غلام کہے گا ارے میرا شیخ بھی جنت دیتا ہے، وہ ولی اللہ ہے، اللہ کا عبد ہے، اللہ کا بندہ ہے، وہ جنت دے کر خدائی کا دعویٰ نہیں کرتا، اس کافر کو خدا کیوں تسلیم کر لوں؟